إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله. سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار آقائے شریعت طابہ صلاح کی رکوع سال اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد هو العليم اللطيف الخبير وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے. اس کی تلاوت کا شرف تھوڑی دیر کی گفتگو کے لیے حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا. یعنی حق کے مقدر میں تمام لکھا ہوا ہے اور باطل کے مقدر میں بے ثباتی ہے، اس کو قرار نہیں. جب حق اور باطل کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دیکھیے، ایک لفظ میں بچوں کے واسطے عرض کروں کہ باطل تو یہ ضرور کہے گا کہ ہم حق ہیں ہمیں پہچانو، اور حق کبھی نہ کہے گا ہم حق ہیں ہمیں مانو. باطل اپنے کو منوانے کے لیے اپنے کو حق کا نام دے گا کہ ہم حق ہیں ہم کو پہچانو. حق کبھی نہ کہے گا ہم حق ہیں ہم کو مانو. خود حق کی حقانیت دلیل بن جاتی ہے کہ یہ حق ہے. حق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ واقعی یہ حق ہے. حق اظہر بذ الشمس ہے، تو کسی دلیل کا محتاج نہیں. دلیل کے واسطے باطل محتاج ہوگا، حق محتاج نہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، اگر قبر میں نکیرین ہمارے مرنے والوں سے سوال کریں، یہ بتاؤ تمہارا خدا کون اور تمہارا دین کیا اور تمہاری کتاب کون اور تمہارا نبی کون اور تمہارا امام کون؟ اور اس بیچارے نے کہہ دیا کہ خدا جل جلالہ و جل شانہ، وہ خدا برحق، وہ ایک خدا. اسلام ہمارا دین، قرآن ہماری کتاب، پیغمبر ہمارے نبی، مولا ہمارے امام. اب فرشتے نے پلٹ کے کہہ دیا کہ دلیل کیا ہے کہ وہ خدا ایک ہے؟ ثابت کرو کہ وہ خدا ایک ہے.
دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کتاب قرآن کتاب الہی ہے؟ دلیل کیا ہے کہ کعبہ ہی قبلہ ہے؟ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام آخری رسول ہے؟ دلیل کیا ہے کہ مولا امام ہے؟ بیچارے سادہ لوگ مسلمان جو واجبات کے پابند تھے، صحیح جواب بتا کے چلے گئے، جتنا رٹا دیا گیا اتنا بتا دیا۔ اگر ملائکہ نے ان سے دلیل پوچھ لی اور نہ بتا سکے تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہو؟ کیونکہ اصول دین تو سمجھ کے ماننے کا نام ہے بھائی۔ ہم نسلی مسلمان تھوڑی، ہم تو اصلی مسلمان ہیں۔ تو خدا ایک ہے کہ دو، دلیل کیا ہے کہ وہ ایک ہے؟ دلیل کیا ہے کہ قرآن کتاب خدا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر نبی ہے؟ دلیل کیا ہے کہ مولا امام؟ تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہو؟ دیکھیے امام نے مشکل کشائی فرماتے ہیں، دیکھو اگر مرنے والے سے پوچھا جائے بتاؤ تیرا خدا کون، بتا تیرا خدا کون، اور وہ خدائے برحق کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا تو فرشتہ کہتا کہ ثابت کرو وہ خدا کیسے ہے۔ اگر ملک پوچھے گا بتا تیرا دین کیا، وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا نام لے گا تو فرشتہ کہے گا کہ دوسرے مذہب کا نام لے رہے ہو، ثابت کرو کہ وہ مذہب حق ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو کتاب خدا کہے گا اور آخری دور کی کتاب کہے گا، ملک دلیل مانگے گا، دلیل کیا ہے کہ اس کتاب کا نام تم لے رہے ہو، یہ کتاب برحق ہے۔ پیغمبر کے علاوہ کسی اور نبی کا نام لے گا تو فرشتہ کہے گا ثابت کرو وہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ مولا کے علاوہ کسی اور کا نام امام کی جگہ پہ لے گا تو ملک کہے گا ثابت کرو وہ امام کیسے ہیں۔ چونکہ بتانے والا جو جواب بتا رہا ہے وہ جواب حق ہے۔ خدائے برحق وحدہ لا شریک ہمارا پروردگار، یہ جواب حق ہے۔ قرآن کتاب خدا یہ جواب حق ہے۔ کعبہ ہمارا قبلہ یہ جواب حق ہے۔ اسلام ہمارا دین یہ جواب حق ہے۔ پیغمبر ہمارے نبی یہ جواب حق ہے۔ علی ہمارے امام یہ جواب حق ہے۔ تو پروردگار کہے گا اے فرشتو، چونکہ مرنے والا جو بھی جواب دے رہا ہے سب صحیح بتا رہا ہے، سب حق بتا رہا ہے، لہذا اس سے دلیل نہ مانگو، اس لیے کہ باطل محتاج دلیل ہوتا ہے، حق محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر یہ کچھ غلط بتاتا تو کہتے دلیل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا نام لے، ثابت کرو کہ کتاب خدا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ مسلم کذاب کا نام لے لیا، ثابت کرو کہ اللہ کے نبی۔ مولا کے علاوہ کسی اور کو اس نے رسول کا جانشین بتایا تو دلیل مانگی جائے گی، ثابت کرو وہ رسول کے سچے جانشین ہے۔ چونکہ مرنے والا جو بھی جواب دے رہا ہے وہ جواب حق ہے، تو اس حق جواب کی برکت یہ ہے کہ اس سے دلیل نہ مانگی جائے، بلکہ اس کی نجات کا، اس کے انجام کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تم سوال میں بالکل صحیح ہو، اس لیے کہ جو جواب دے رہا ہے یہ جواب حق ہے۔ قرآن حق ہے، اسلام دین حق ہے، پیغمبر ہمارے نبی حق ہے، کعبہ ہمارا قبلہ حق ہے، مولا ہمارے امام حق ہے۔ لیکن اگر کسی اور کو خدا بتاتا، کوئی اور کتاب بتاتا تو ملک کہتا کہ ثابت کرو، دلیل نہ مانگی جائے گی، کیونکہ مرنے والا جواب صحیح بتا رہا ہے۔ اور اس نقطے کو یاد رکھیے گا، بنیاد یہی ہے کہ باطل اپنے کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم حق ہیں ہمیں مانو، مگر حق کبھی نہ کہے گا ہم حق ہیں ہم کو مانو۔ حق خود ثابت ہو کے بتائے گا کہ ہم حق ہیں اور کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو پہلی منزل پر باطل محتاج دلیل ہوتا، حق محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا، بزرگ خیر مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے دوستوں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، کہتا ہم سب چکر میں نہیں پڑھتے ہوتے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو جھوٹ بھی تو نہیں بولتے، اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو غیبت بھی تو نہیں کرتے، اگر ہم حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو کسی مومن کی توہین بھی تو نہیں کر رہے ہیں، نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے۔ یہ وہ ہے جو حق کے ساتھ اپنے کو سمجھتے ہیں اور باطل کے ساتھ بھی، یہ دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو یہاں بھی وہاں بھی اس کے معنی نہ وہ حق کے ساتھ ہے نہ وہ باطل کے ساتھ ہے، وہ ارباب حق کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور ارباب باطل کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اس شخص نے مولا کو دیکھ کے مسکرا کے کہا یا علی،
دیکھیے صفین میں نے آپ کے مخالف کا ساتھ نہیں دیا، بڑے تمطراق کے ساتھ اس نے سینہ تان کے کہا یا علی، دیکھیے صفین میں نے آپ کے دشمن گروپ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا اگر تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارا ساتھ بھی تو نہیں دیا۔ اگر تم اس پر فخر کر رہے ہو کہ ہم باطل کے ساتھ نہیں تھے تو باطل کو ترک کرنا صاحب افتخار نہیں بناتا، شرط یہ ہے کہ باطل کو چھوڑنا ہوگا اور حق کو واپس پکڑنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہم ان کے ساتھ کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک اسلام نہیں، باطل کو چھوڑنا ہوگا حق کو، اور میں کہتا ہوں انہی دونوں کے بیچ کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہے نا ہم شیطان کی مانیں گے نہ رحمان کی مانیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ نماز پڑھیں گے، تو کیا راہ حق پر ہے؟ ایک کو نہیں ماننا، ایک کو ماننا ہے، ایک ہے ہاں ایک ہے نہیں، اسی انکار و اقرار کے بیچ سے جو راستہ گزرے گا اسی کو صراط مستقیم کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، حق کی حقانیت میں خود اتنی کشش، اتنی جاذبیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم حق کو مانو یا فلاں دلیل سے ہم کو مانو۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی گلیوں میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ خالی قرآن ہی تو پڑھتے تھے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر آیتوں کی تلاوت کرو، نفس کو پاک بناؤ، کتاب و حکمت کی تعریف و تلاوت کر رہے ہیں، اور اس انداز سے تلاوت کرتے تھے کہ راستہ چلنے والا رک کے سننے لگتا تھا۔ اور خاص طور سے جب رات کے سناٹے میں نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پیغمبر پر کوڑا پھینکنے والے، کرکٹ پھینکنے والے بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ اسی لیے ہمارے حکم بھی ہے جب کسی کو مسجد کا مؤذن بناؤ تو اسے خوش لہن ہونا چاہیے، خوش لہجہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی آواز سے لوگ کھنچیں۔ کلام میں تو حقانیت ہے ہی ہے، پڑھنے والا بھی فصیح اللہجہ ہو، اس کے لہجے میں فصاحت و بلاغت پائی جائے، کشش پائی جائے، کھنچاؤ پایا جائے۔ تو رات کے سناٹے میں جب پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت، یہ آیت، یہ الفاظ کی حقانیت ہے عزیزان گرامی، تو لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، کفار مکہ کے 6 لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ان کی بات خبردار نہیں سنیں گے۔ ایک ڈیلیگیشن تھا 6 آدمی کا، انہوں نے طے کر دیا کہ ہم ان کی آواز کبھی سنیں گے ہی نہیں، اور یہ بالکل منظور کر لیا سر۔ مگر جب رات کو جا کے بستر پر سوئے اور نیند نہ آئی تو پھر اس آواز کا خیال پیدا ہوا، جس کے سننے کے عادی تھے، جس کو سننے کے بعد اچھی نیند آتی تھی، جس سے قلب کو فرحت محسوس ہوتی تھی۔ ایک شخص اٹھا، اپنے بستر سے آیا اور نبی گھر کے پیچھے پھر چھپ کے کچھ سننے لگا۔ ابھی وہ نبی کی تلاوت کی آواز سن ہی رہا تھا کہ اس کو دور پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، سایہ جیسی۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا، دوسرے صاحب ہیں جو اس گروپ میں شریک تھے کہ ان کی آواز نہ سنو۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد نگاہ آگے دوڑائی، دیکھا وہ تیسرے صاحب ہیں، وہ چوتھے صاحب ہیں، اور آخر میں بڑے فاصلے پر وہ خود موجود ہے جس نے تجویز پیش کی تھی کہ ان کی آواز نہ سنی جائے۔ اب پہنچو ان کے بعد، بھائی آخری تو قرارداد پاس کی تھی کہ ان کی بات نہ سنو، ورنہ ہمارے خدا بیچارے بولتے بالتے نہیں، ان کا مشن ختم ہو جائے گا، لوگ نظریات بدل دیں گے، دین بدل دیں گے، سب ان کے دین کے حلقے میں آ جائیں گے، آپ ہی موجود ہیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ یہ بتاؤ تم کیسے آئے؟ سب نے یہی کہا جب رات میں سوئے اور دل میں احساس پیدا ہوا اور تشنگی کا احساس ہوا تو ہم بھی آئے، اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا، اور اس نے آخر میں کہا بھائی جو تم کہہ رہے ہو وہی تو میرا بھی حال تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ آج رات نہ جاؤں، ہم نے آج ہی طے کیا ہے، مگر دل نہ مانا، بالآخر ان کی آواز سننے کے لیے چلے آئے اور بڑا لطف آیا، بڑا سکون حاصل ہوا، مگر اب چلو آج سے طے کر لیتے ہیں کہ کل سے کوئی نہ آئے گا۔ سب نے مسکرا کے کہا تمہیں خود ہی طے کیا تھا اور تمہیں اس کو توڑ رہے ہو، کیا اعتبار کہ کل نہیں آؤ گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق کی حقانیت میں جو کشش ہے اس کا احساس اتنا ہے کہ جو طے کرتا ہے وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ آج پہچانا آپ نے؟ کیا ذکر اہل بیت پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ کیا فتوے نہیں دیے گئے؟ کیا جانیں نہیں لی گئیں؟ مگر جہاں جہاں ذکر علی شروع ہوتا ہے روز بروز مجمع خود بخود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
جو کل کی تاریخ تھی وہی آج کی تاریخ ہے. جو پابندی لگانے والے تھے وہ خود سننے چلے آئے. آج لوگ کتنے پہرے لگا رہے ہیں, کتنے فتوے دیے جا رہے ہیں, مجلس بدعت, ماتم بدعت, فضائل اہل بیت بدعت, مصائب بدعت, لیکن اس کے باوجود کہیں فج بچھا دیجئے ہر طبقے کا آدمی شریک ہو جاتا ہے. اس کے معنی یہ حقانیت کی کشش ہے جو مجمع کو کھینچ رہی ہے. چاہے وہ قرآن صامت کی شان ہو, چاہے وہ قرآن ناطق کی شان ہو. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, جب میں نے ایسے علاقوں میں علی کے ذکر سننے والوں کی تعداد کا بہت بڑا مجمع دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ذکر علی سماعتوں کی مجبوری کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. ایک مرتبہ مل کے ساتھ مجھے باوجود محمد والے میں. یہ سماعتوں کی مجبوری ہے, بغیر اس کے چین نہیں ہے کسی کو چین نہیں. ارے وہ قرآن صامت کی بات تھی, یہ قرآن ناطق کا ذکر ہے. دونوں میں کہاں فرق پایا جاتا ہے بھائی؟ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی نماز جماعت میں شرکت کر لے, اگر کوئی ایک نمازی ہے جماعت میں تو 1 رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر, اگر 2 آ جائیں تو 1 رکعت کا ثواب 300 رکعت کے برابر, 3 آ جائیں تو 1 رکعت کا ثواب 450 رکعت کے برابر, یہاں تک کہ 10 ہو جائیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, یہ سنی شیعہ سب کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اگر نماز جماعت میں 10 نمازی آ جائیں تو ثواب جماعت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. توجہ چاہے تو. اور پیغمبر نے خالی حساب نہیں پر بات تمام نہیں کی, کہ اتنا ثواب بے شمار ہو جاتا ہے 10 آدمی کے جماعت میں شامل ہونے کے بعد کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی ہو جائیں, جنات و انسان لکھنے بیٹھ جائیں, تب بھی نماز جماعت کے ثواب کا شمار نہیں ہو سکتا. اگر 10 سے آگے بڑھ جائیں تو علماء حدیث لکھتے ہیں اتنا ثواب بڑھ جائے کہ سمندر قلم بن جائیں, دریا سیاہی ہو جائے, جن انس کتابت کاتب کا کام شروع کر دیں, تب بھی نماز جماعت کے ثواب کا حساب نہیں ہو سکتا. سب نے مان لیا بے شک جماعت کے بڑے فائدے ہیں, بڑی برکتیں ہیں. اور یہی بات جب پیغمبر نے علی کے بارے میں کہی, یا علی تمہارے فضائل اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور اس کے بعد کہا اتنے ہیں, اگر درخت قلم بن جائیں, سمندر سیاہی کا کام کرے, جنوں لکھنے بیٹھ جائیں تو تمہارے فضائل کا شمار نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آتی, درخت کہاں سے قلم بن جائے گا, جنات انسان کہاں لکھنے بیٹھ جائیں گے, سمندر کہاں سیاہی کا کام کرے گا. وہاں یہ حدیث سمجھ میں آ گئی, یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ ہی بتائیے کہ جماعت کہتے کس کو ہیں؟ اگر 1000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نمازیوں کی بھیڑ کہی جائے گی, نماز جماعت تھوڑی کہی جائے گی. ہر شخص جانتا ہے کہ ہر جماعت اپنے کو نماز جماعت بنانے کے لیے ایک امام جماعت کی محتاج ہے. جب امام جماعت آگے کھڑا ہوگا تب جماعت کا ثواب ملے گا. اگر بغیر امام کے نماز پڑھ رہے ہیں تو لاکھوں ہوں گے, نمازیوں کی بھیڑ کہی جائے گی, نماز جماعت نہ کہی جائے گی. یعنی ہر مجمع اپنی نماز کو نماز جماعت بنانے کے لیے ایک امام جماعت کا محتاج ہے. امام جماعت سامنے کھڑا ہو جائے جو گناہگار ہے تو اس کا ثواب اتنا ہو جائے کہ درخت قلم بن جائیں, سمندر سیاہی بن جائیں, جنوں لکھنے بیٹھ جائیں تو حساب نہ ہو. اور اگر پیغمبر امام معصوم کے بارے میں کہیں تو حیرت کاہے کی ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزان گرامی, یتلو تو آج اسی لیے پیغمبر اسلام خالی تلاوت کرتے حق کو پہچانو, حق کو پہچانو, حق کو پہچانو, حق کو, اور خود بخود لوگ اپنا نظریہ بدل کے حلقہ اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, دین اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مکے کی تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو خالی نبی کی آواز اور نبی کا اخلاق اور نبی کا کردار دیکھ کر نبی کی دین اور نبی کی مشن کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. پیغمبر تو یہی کہا تھا نا, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم تو خالی تم سے قرآن کا جواب مانگ رہے ہیں. ہم تم سے علمی شاہکار کے مقابلے میں ایک علمی شاہکار مانگ رہے ہیں. واقعہ سنا ہوگا, ایک لفظ سناتا ہوں شاید کوئی نیا رخ ہو. اور جب قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ سورہ کوثر کا جواب لاؤ, تو لکھ کے چلے گئے کہ ایسا لگتا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے, ہم اس کا جواب لانے سے قاصر ہیں. تو وہ جواب نہ لا سکے, توجہ, مگر کیا جواب نہ لانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی مہم ختم کر دی.
پیغمبر علمی شاہکار کے مقابلے میں علمی جواب چاہتے تھے. کفار مکہ کے بس میں علمی جواب نہیں تھا تو جواب کہہ دیا، جواب دیا علمی نہ دیا. اب وہ جواب کہے کس طرح تھا؟ وہ جواب کبھی بدر کی شکل میں تھا، کبھی احد کی شکل میں تھا، کبھی خندق کی شکل میں تھا، کبھی خیبر کی شکل میں تھا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تاریخ یہی ہے کہ جب دشمن علمی کارنامے کا جواب علمی کارنامے سے نہیں دے پاتا تو تلوار لے کے اڑتا ہے، خنجر لے کے اڑتا ہے، خونریزی کی دھمکی دیتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے. نبی خالی قرآن کے مقابلے میں علمی جواب مانگ رہے تھے، مگر بدر میں لڑنے چلے آئے، احد میں لڑنے چلے آئے، خندق میں لڑنے چلے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا جب علمی کارنامے کا جواب علمی انداز سے دشمن نہ دے سکا تو اس نے سوائے قتل و غارت گری کے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا. عزیزو، جو کل کی تاریخ تھی وہی آج کی تاریخ ہے. کل نبی کے علمی شاہکار کے مقابلے میں جب دشمن سے علمی جواب جب دشمن علمی جواب نہ دے سکا تو لڑنے آ گیا، جھگڑا کرنے آ گیا، قتل کرنے آ گیا. یہی آج ہو رہا ہے. ہم خالی علمی اجتماعات کر رہے ہیں، کبھی ہمارے مدرسے پہ بم، کبھی ہماری مجلس پہ بم، کبھی ہمارے روزے پہ میزائل، کبھی یہاں ٹینک، کبھی یہ تباہی، کبھی وہ تباہی. اب پتہ چلا کہ کل جب نبی نے علمی کارنامہ پیش کیا تھا تو اس کا جواب بدر و خندق کی شکل میں دیا تھا. آج جو مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں اس کا جواب قتل و غارت گری کی شکل میں دیا جا رہا ہے. اگر کل کے ظالم کو پہچان لیا تو آج کے مظلوموں کو بھی پہچان لو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جو کل ہوا تو وہی آج بھی ہو رہا ہے. ہم تو خالی علمی اجتماعات کرتے ہیں لیکن ہم بم پھینک دیتے ہیں، ہم کو پکڑ لے جاتے ہیں، ہم کو قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کل نبی کا جو مشن تھا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی علمی کارنامہ نہ لا سکے، بدر و احد کی لڑائیاں شروع ہو گئی، وہی آج ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر تاریخ گواہ ہے عزیزان گرامی کہ چاہے جو بھی میدان ہو، جو بھی میدان ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، کوئی میدان ہو، کسی میدان میں نبی نے ان کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی. اگر تم علمی میدان میں آ کے ہمارا مقابلہ نہ کر سکے تو آؤ شجاعت کے میدان میں آؤ، ہم تمہارا مقابلہ کر کے بتائیں گے. اب تو مانو تم کسی میدان کے فاتح نہیں ہو، نہ علمی میدان کے فاتح ہو، نہ شجاعت کے میدان کے فاتح ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ گزارش کر رہا تھا کہ باطل محتاج دلیل ہے مگر حق محتاج دلیل نہیں ہے. چونکہ جواب دینے والا جو جواب دے رہا ہے وہ حق ہے تو فرشتے کبھی نہ کہیں گے کوئی دلیل لے آؤ. تاریخ کی مشہور ہجرت جناب جعفر طیار حبشہ تشریف لے گئے. آپ اس واقعے سے واقف ہیں؟ ادھر سے کفار بھی تشریف لے گئے ہیں، کفار بھی موجود ہیں. وہ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا عیسائی، اس نے برجستہ جعفر طیار سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی جو دین پیش کر رہا ہے اس دین کی کتاب کا نام کیا؟ کتاب کا نام قرآن ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اس کتاب میں ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے فرمایا اس میں جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنی روح قرار دیا اور اپنا کلمہ قرار دیا. جیسے ہی کہا کہ اللہ نے اپنی روح اللہ قرار دیا، کلمت اللہ قرار دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اچھا اس کتاب میں ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اپنی روح قرار دیا ہے تمہارے پروردگار نے، اور اپنا کلمہ قرار دیا ہے. اب ذرا اس کتاب کا کوئی حصہ ہم کو پڑھ کے سناؤ. جناب جعفر طیار سورہ بقرہ پڑھ دیتے، سورہ مزمل. جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کا انتخاب کیا اور جیسے ہی سورہ مریم پڑھتے جاتے تھے وہ زار و قطار ہوتا جاتا تھا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں میں اور وہاں رکھا جو حد طہارت ہے، وہ چیخ مار کے رو پڑا. کہا اچھا تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کی جناب عیسیٰ کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کی تصور ہے، ایسی پاکیزگی کا ذکر ہے. غور ہمارے ادھر جناب جعفر طیار اس کو قرآن سنا رہے ہیں، ادھر پیغمبر پر وحی ہو رہی ہے اور پیغمبر پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں. آج پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ جعفر طیار سے قرآن کی آیت سننے کے بعد عیسائی نہیں رہا،
وہ مسلمان ہو گیا، مگر اس نے ایمان کو دل میں جگہ دی، ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ سب کہتے ہیں، اور مسلمان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کی غائبانہ نماز بھی پڑھی، جبکہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، نہ کوئی شرعی بنیاد اس کی ہے۔ کہ وہ ایسا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو اس کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور پیغمبر کے پروردگار کی محبت پیدا ہو گئی، لہذا اس کے دل میں ایمان تھا، مگر وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اچھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیوں؟ ظاہر کر دیتا۔ ارے ظاہر کرتا تو یہ ہوتا کہ واقعی وہ صاحب ایمان ہو گیا، مگر پھر مسلمانوں نے لکھا اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتا تو اس کے ہاتھ سے حکومت چھن جاتی، اس کے ہاتھ سے عیسائی حکومت نکل جاتی، اس کے ہاتھ سے اقتدار چلا جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اگر نجاشی عیسائی بادشاہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپائے رہے، توجہ فرمائے، اگر عیسائی بادشاہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپائے رہے تو مومن ہو جائے، اور ابو طالب محمد کو بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپائے رہے تو حیرت کی کون سی بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ مومن تھا، وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ ساری حقیقتیں قرآن مجید میں تفسیر میں تاریخ میں موجود ہے۔ اگر وہ حکومت کھل کے کلمہ پڑھ لیتا تو آج دائرہ اسلام میں تو رہ جاتا اور اس کے ہاتھ سے اقتدار نکل جاتا، تو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا تاکہ حکومت بچی رہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایمان کو چھپانا ہی کمال ہے، ایمان تو ظاہر ہو ہی کے رہتا ہے۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ لاکھ چھپانے کی کوشش کیجئے کبھی چھپے گا نہیں، ایمان تو ظاہر ہو ہی کے رہے گا۔ بھئی اصول دین کیا ہے؟ اذان و اقامت کیا ہے؟ اذان میں ہم اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، پیغمبر کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، مولا کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز فلاح ہے آؤ، خیر عمل ہے آؤ، عقیدے کا اعلان بھی ہو رہا ہے، عمل کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ ایمان تو ظاہر ہو ہی کے رہتا ہے، ایمان کو الگ سے چھپایا جائے تو کمال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جناب موسیٰ کے تذکرے میں اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ جب فرعون موسیٰ کو قتل کرنے جا رہا تھا تو بنی اسرائیل سے ایک بزرگ کھڑے ہو کے بولنے لگا اور کہنے لگا، اے فرعون، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے قتل کرنے جا رہا ہے جو کہتا ہے خدا ایک ہے، جو کہتا ہے اس کے نبی ہیں، جو کہتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، جو کہتا ہے سچ بولنے میں نجات ہے، اسے قتل کر رہا ہے۔ اور قرآن نے جب اس کا تعارف کرایا تو آواز دی، قال رجل مومن من آل فرعون۔ اس وقت آل فرعون میں سے ایک مومن کھڑا ہوا جو مرد میدان تھا، رجل تھا، یکتمہ ایمانہ، اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا موسیٰ کی حفاظت میں، رجل تھا، مرد تھا، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان تو ظاہر ہو ہی کے رہتا ہے، ایمان کا چھپانا کمال ہے، ایمان کو پردے میں رکھنا کمال ہے۔ اگر کوئی موسیٰ کو بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپائے تو مرد میدان بھی ہو جائے، اگر کوئی محمد کو بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپائے رہے تو آج تک مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ اور یہ بات میں نے بہت پہلے کسی مجلس میں کہی تھی، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، مجھ سے ایک صاحب ایک دوسرے ملک میں کہنے لگے کہ جناب ایمان ابو طالب کہ کتنی تقریریں ہو گئیں، کتنی بحثیں ہو گئیں، کتنے تذکرے ہو گئے، ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئیں، مگر میں نے چند برس پہلے ایک نئی بات کہی، اور شاید یہ دلیل اس وقت نہ ملتی اگر مسلم ملک کے بادشاہ نے یہ بات نہ کہی ہوتی۔ اب تو اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، مگر ان کی خدمتیں بہت تھیں، حاجیوں کے واسطے قرض لیتے تھے، زمزم میں کشش پلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، کعبہ صاف کرتے تھے، اور حاجیوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور پیغمبر اسلام کو بچپن سے پالا، ان کے خدمات مسلم، اسلام مشکوک۔ یعنی ابو طالب کے اسلام سے انکار ہے مگر خدمتوں سے انکار نہیں ہے۔ خادم رسول ہیں، خادم حجاج بیت اللہ ہیں، مگر مسلمان نہیں ہیں، تو اچھا آپ نے ابو طالب کو خادم تو مان ہی لیا۔ توجہ فرمائیں، جب خادم آپ نے مان لیا تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، ابھی چند برس پہلے ایک مسلم ملک سے ایک آواز آئی کہ ہم کو خلیفۃ المسلمین نہ کہو،
ہم کو مسلم ملک کا بادشاہ نہ کہو، ہم کو جل جلالہ نہ کہو، ہم تو خادمین حرمین شریفین ہیں، ہم تو کعبے کے خادم ہیں، ہم روضہ رسول کے خادم ہیں۔ ہم کو خلیفہ نہ کہو، ہم کو جل جلالہ نہ کہو، ہم کو بادشاہ وقت نہ کہو، ہم کو مسلمان ملک کا بادشاہ نہ کہو، ہم کو خالی خادم کہو۔ اس کے معنی دنیا نے یہ بات تسلیم کر لی کہ جو شرف خادم ہونے میں ہے وہ شرف خلیفۃ المسلمین ہونے میں نہیں ہے، جو شرف خادم ہونے میں ہے وہ شرف مسلم ملک کے بادشاہ ہونے میں نہیں ہے۔ آپ کاہے کے خادم، کعبے کو جھاڑو دینے والے اس لیے خادم، روضہ رسول کی صفائی کرنے والے اس لیے خادم۔ آپ اگر مجھ کو خادم کہو اس میں بڑا شرف ہے، اس میں بڑا فخر ہے، تو آپ اگر خادم ہو کے سب سے بڑے مسلمان ہیں تو آپ نے خالی کعبے میں جھاڑو ہی لگایا ہوگا۔ اگر کعبے کی صفائی کرنے والا خادم حرم ہو کے سب سے بڑا مسلمان ہے تو جس نے محافظ کعبہ کو گودی میں پالا ہو اگر اس کی خدمت آ جائے تو اس سے بڑا خادم کون ہوگا؟ اب پہچانا، اگر ابو طالب جیسا خادم مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی خادم مسلمان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ حقانیت ہے جو اپنی طرف دلوں کو خود بخود کھینچتی چلی جاتی ہے، خود بخود کھینچتی چلی جاتی ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد ہے کہ میں نے کبھی بہت پہلے تھا ایک بہت بڑے سیمینار میں جہاں پر غیر مسلم بھی تھے اور کچھ عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں بھی تھیں اور کچھ مومنین کرام بھی تھے، وہاں بھی یہی بحث چل رہی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں مومن تھے اور خادم تھے، یہ تھے وہ تھے، دیکھیے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، وہ ساری بحثیں آپ کے سامنے۔ جب بات تمام ہوئی تو اس سیمینار میں جملہ میں نے بھی کہا، میں نے کہا جناب ابو طالب کے بارے میں ایک سے ایک علماء سے آپ آیتیں سن چکے، حدیثیں سن چکے، تاریخ سے حوالہ سن چکے، میں خالی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات میں نے کہی کہ دیکھیے ایمان ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ توجہ فرمائیں، ایمان ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ آج معاذ اللہ اگر ابو طالب کو کافر مان لیا جائے تو ہر غیر مسلم یہی کہے گا، اے مسلمانوں ہم سے کیا سر اٹھا کے بات کرتے ہو؟ اگر ایک کافر کا احسان نہ ہوتا تو تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ کہا ہے آپ ایمان ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ابو طالب کو مومن نہ مانا جائے، معاذ اللہ کافر کہا جائے، تو ہر غیر مسلم کہے گا، اے مسلمانوں ہم سے کیا آنکھیں ملاتے ہو؟ اگر ایک کافر نے محمد کو نہ پالا ہوتا تو آج تمہیں نبی کا کلمہ نصیب ہوتا۔ تو غیروں کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ لہذا ابو طالب کو مومن اس لیے ماننا ہے تاکہ غیروں کے سامنے اسلام کا سر اٹھا رہے، شرم سے جھکنے نہ پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ مل کے سلام بھیجے باوجود محمد والے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مجمع میں فرمایا تھا، اللہم حق حیث ما دار، اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا ادھر علی موڑتے چلے جائے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑنا ادھر حق موڑے۔ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں یہی فقرہ ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو ادھر موڑنا ادھر علی موڑے۔ اس کے معنی علی ہے آگے، حق ہے پیچھے، علی ہے امام، حق ہے معموم۔ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں علی حق جائے گا، ادھر حق علی موڑیں گے ادھر حق موڑے گا۔ تو علی ہے آگے، حق ہے پیچھے۔ گویا نبی نے حق کی پہچان بتا دی۔ جب تک علی کے پیچھے پیچھے رہے اسے حق ماننا، جس دن آگے نکل جائے باطل کہا جائے گا، حق نہیں کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو امام ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ پوری ملت مسلمہ کا بہت بڑا محافظ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں سماج میں اور معاشرے میں خرابیاں داخل ہوئی ہیں، اس میں اصل مسئلہ رہنمائی اور قیادت کا ہے، اصل مسئلہ رہبری کا ہے کہ رہبر کو کیسا ہونا چاہیے، قائد کو کیسا ہونا چاہیے، عالم کو کیسا ہونا چاہیے، پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال بھی موجود ہے۔ جب آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اکثر دیکھا ہوگا اگر جہاں پیش نماز صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ تھوڑا نیچے ہوتی ہے، 1 فٹ 2 فٹ نیچے، اور جو صاحب پڑھتے ہیں وہ تو ان سے اونچے ہوتے ہیں۔
یا تو پڑھانے والا امام ایک ہی سبق لیول پر ہو، جس لیول پر پڑھانے والا ہو اسی سطح پر پڑھنے والا بھی ہو۔ پڑھنے والا تو اوپر جا سکتا ہے مگر پڑھانے والے کو نیچے ہی رہنا پڑے، یا نیچے رہیے یا برابر سے رہیے، اوپر نہیں ہو سکتے۔ امام صاحب اوپر بیٹھے نیچے پڑھنے والے پڑھے نہیں، صفیں بنتی جائیں گے، اوپر چلی جائیں گی، مگر ہماری فقہ کے اعتبار سے امام نیچے رہے گا۔ ارے یہ تو امام ہے، ان کو اوپر ہونا چاہیے، نیچے کو بٹھایا کہ یہی تو بتانا ہے کہ تم امام کا منصب پہچانو، امام کی ذمہ داری پہچانو۔ امام کو اس لیے نیچے رکھا تاکہ شعور بیدار رہے کہ امام کا کام ہے پستی میں جا کے قوم کو بلند کرنا، امام کا کام ہے نیچے جا کے قوم کو اٹھانا، کبھی علمی اعتبار سے، کبھی اخلاقی اعتبار سے، کبھی اقتصادی اعتبار سے، پستی میں جائے خود اور قوم کو بلند کرے۔ یہ رہبر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو پستی میں جا کے قوم کو اٹھائے وہ امام ہے، جو قوم کے کاندھے پہ چڑھ کے اپنی شخصیت بنائے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے جو خود پستی میں جا کے قوم کی بلندی کا احساس کرے وہ ولایت مآب ہوتا ہے، اور جو قوم کے کاندھے پہ چڑھ کے اپنے کو بنوائے وہ سیاست مآب ہے، ولایت مآب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، کہ دکھ میں شریک ہو، اس کے درد میں شریک ہو، اس کے غم میں شریک ہو، اس کو ہر طرح کی فکر ہو، ہر طرح کی کیفیت سے باخبر ہو، وہ ہمارے امام ہوتا ہے۔ چونکہ رہبری بدل گئی، مفہوم بدل گیا، ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا، سارا معاملہ خود بخود زیر و زبر ہوتا ہی چلا گیا۔ تو ایک طرف یہ فرمایا کہ علی حق آگے آگے نہیں، حق پیچھے پیچھے ہے، علی آگے آگے ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا علی المال حق و حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک لطیف بات یاد آ گئی آپ کے سامنے عرض کروں۔ امام بخاری نے تفسیر کبیر میں جہاں یہ بحث اٹھائی ہے کہ بسم اللہ جزو سورہ ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں جزو سورہ ہے بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کہ سورہ ہم شروع نہیں کر سکتے، مگر عالم اسلام میں بسم اللہ غائب ہو گئی، یعنی بسم اللہ ہے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، نماز شروع کر دیتے۔ خیر، تو مگر امام بخاری، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے معدت کے ذیل میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو قرآن ہے، اور جزو قرآن اس لیے ہے کہ اس کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اور پیغمبر سے روایت کی ہے ان کے بھائی حضرت علی نے، اور علی کی بات اس لیے صحیح ہے کہ پیغمبر ہی نے کہا ہے علی المال حق و حق مع علی، اس ریفرنس میں انہوں نے رسول کی اس حدیث کو دہرایا، تو اردو میں کتابیں مل جائیں گے، پڑھ لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کہ رسول کی حدیث علی کی زبانی ہم نے سنی اور عالم اسلام نے سنی، اور علی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ نبی نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ میں ہوتا تو ان سے ایک ہی سوال کرتا کہ ٹھیک ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو کیا خالی اسی وقت تک حق علی کے ساتھ ہے جہاں بسم اللہ کی بحث ہو اور کسی مسئلے میں علی حق کے ساتھ نہیں ہے؟ سارے مسائل طے ہوتے رہے عالم اسلام میں، وہاں کسی نے نہ کہا کہ رسول نے فرمایا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ علی کا حق ہے، اور جب بسم اللہ کی بات آئی جزو سورہ ہے کہ نہیں، کہ رسول نے فرمایا ہے، اس کے راوی علی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہو۔ تو اب چاہے جو میدان ہو، کل رسول کے علمی شاہکار کا جواب نہ لا سکے تو لڑنے چلے آئے، یہی آج ہو رہا ہے۔ ہمارے علمی اجتماعات پر بمباریاں، قتل و غارت گری، اسی لیے ایک دشمن اپنی شکست کو قبول کر چکا ہے۔ ہم ان کے علمی کارناموں کے مقابلے میں کوئی علمی شاہکار نہیں پیش کر سکتے تاکہ ان کو ہم روک سکیں، ان کا کام ہم بند کرا سکیں، ہم تو ان سے لڑتے ہی رہیں گے۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی کہ جب پیغمبر اسلام پر ادھر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ادھر جعفر طیار سورہ مریم سنا رہے ہیں، اور روایت کہتی ہے مما طرفوا من الحق، جب اس نے حق کو پہچان لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ کہ تفسیر میں آپ کو جملہ مل جائے گا مما طرفوا من الحق، اس کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ جب اس نے حق کو پہچان لیا، یعنی حق کی پہچان ہے آنسو۔ نماز حق کی پہچان نہیں ہے، روزہ حق کی پہچان نہیں ہے، حج حق کی پہچان نہیں ہے، خمس و جہاد و زکوٰۃ حق کی پہچان نہیں ہے، نماز حق کا شعار ہے، حق کی پہچان نہیں۔
روزہ حق کا شعار ہے، حق کی پہچان نہیں. جہاد حق کا شعار ہے، حق کی پہچان نہیں. خمس و زکوٰۃ حق کا شعار ہے، حق کی پہچان نہیں. حق کی پہچان یہ آنسو ہیں. جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی آنسو بہتے چلے جائیں گے. اب آپ نے پہچانا جہاں کم معرفت ہے وہاں کم آنسو ہے، لیکن جو قومیں گریا کن کہلاتی ہیں پہلے پہچانو ان کی معرفت کا مرتبہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جب اس نے حق کو پہچان لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حق کی پہچان ہے یہ آنسو جو قرآن مجید نے ہم کو سبق دیا. غور فرما رہے ہیں؟ تو علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے نجاشی بادشاہ کہ جناب عیسیٰ کو تو ہمارے اعتبار سے سولی دی گئی، ان کو چڑھایا گیا، انہیں موت آئی. کہ نہیں، ہماری کتاب اس کے خلاف کہتی ہے نہ انہیں سولی دی گئی نہ انہیں موت آئی، وہ زندہ ہیں. اب وہ جعفر طیار سے کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے آخری وقت فقرہ کہا تھا، اے لی لما شبقتینی، عبرانی زبان کا، اے لی لما شبقتینی، کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ کسی نبی کو اکیلا نہ چھوڑنے والے. اس جگہ ہماری کتاب مقدس انجیل کا یہ جملہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی زبان پہ وقت آخر ایک فقرہ آیا کہ اے لی لما شبقتینی، اے کسی نبی کو تنہائی میں نہ چھوڑنے والے، کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ بتاؤ اس سے مراد کیا ہے؟ جناب جعفر طیار فرماتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر یہ کتابوں میں واقعہ محفوظ رہ گیا کہ انجیل کی زبانی کہ جناب عیسیٰ کی زبان پر وقت آخر سولی پہ ایک جملہ آیا، اے لی لما شبقتینی، کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ جب تو نے کسی نبی کو اکیلا نہ چھوڑا تو مجھے کیوں اکیلا چھوڑے گا؟ اس کے معنی کوئی ذات ہے جو ہر نبی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کوئی ذات ہے جو آدم کے ساتھ بھی ہے، نوح کے ساتھ بھی ہے، ابراہیم کے ساتھ بھی ہے، موسیٰ کے ساتھ بھی ہے. اسی کو عیسیٰ پکار رہے ہیں، اے لی لما شبقتینی، کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ ارے اسی کو تو قرآن نے کہا تھا قد قضى ربک فتا، اے پیغمبر کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ قرآن میں رسول سے پروردگار کہتا ہے اے میرے حبیب کیا میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اس کے معنی نہ اس نے محمد کو اکیلا چھوڑا، نہ آدم کو اکیلا چھوڑا، نہ ابراہیم کو اکیلا چھوڑا، نہ موسیٰ کو چھوڑا، نہ عیسیٰ کو چھوڑا. کوئی ذات سب کے ساتھ لگی ہے. یہی وجہ تھی جب سب چلے گئے تو نبی نے کہا یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ کہ اے خدا کے رسول کیا ایمان لا کے کافر ہو جاتا؟ اور جب بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، اچھا تم کیوں چلے گئے تھے؟ کہ اے خدا کے رسول ہم نے یہ سوچا کہ جب آپ زندہ نہ رہ گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ جب آپ زندہ نہ رہ گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ کہ ہم نے سوچا جب آپ زندہ نہ رہ گئے تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ اصحاب نے کہا جب محمد نہ رہ گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ علی کہہ رہے ہیں جب نبی نہ رہ گیا تو ہم جی کے کیا کریں؟ اب پہچانو جو نبی کی حیات پر میدان میں جو نبی کی حیات میں میدان میں جمے رہے وہ اور ہیں، اور جو نبی کے جانے کے بعد بھی اپنے کمال ایمان کا اعلان کرے. اب فیصلہ ہو گیا کہ علی میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کو شجاعت نہیں سمجھتے، کمال ایمان سمجھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اے خدا کے رسول کیا میں ایمان لا کے کافر ہو جاتا؟ میں کیسے چھوڑ کے چلا جاتا؟ میں ایمان کی منزل پر ہوں، جو چلے گئے ان کو بھی دنیا پہچان. اے لی لما شبقتینی، کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ تو نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. اور ہمارے بس عزیزان گرامی چونکہ مجالس کا سلسلہ بھی ہے اور دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بات کو ایک جملہ اور سن لیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس تو گزارش کر رہا تھا کہ باطل اپنے تعارف کے لیے دلیل کا محتاج ہے اور حق اپنے تعارف کے لیے ابھی دلیل کا محتاج نہیں ہے. خود حقانیت دلیل ہے کہ یہ حق ہے. مولا کائنات پر خلافت مسلمہ کے زمانے میں ایک یہودی نے مقدمہ قائم کر دیا. جیسے ہی مقدمہ قائم کیا تو ایک مرتبہ مولا کو پتا چلا کہ میرے خلاف کیس ہے. پہنچ گئے حاکم کی کورٹ میں. اب اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کورٹ میں مولا کو بلایا اور یہودی کو بلایا، مدعی کو بلایا اور مدعی کو بلایا. مگر اس دور میں بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو بلاتے تھے تو کنیت کے ساتھ، فلاں کے باپ. جب اس نے مولا کو پکارا تو آواز دیا بھلا سا ادھر آؤ. اور جب یہودی کو پکارا تو بجائے کنیت کے اس کا نام لے لیا.
جیسے اس کا نام لیا مولا ناراض ہو گئے. کہا تو انصاف کرنے بیٹھا ہے؟ کیا تجھے عرب کی تہذیب نہیں معلوم؟ جب کسی کو بلاتے ہیں تو کنیت کے ساتھ. تو نے مجھے بلایا ابو الحسن کہہ کے، حسن کا باپ کہہ کے، اور اس کا ڈائریکٹ نام لے لیا، براہ راست نام لے لیا. کہا یا علی مجھ سے غلطی ہوئی، اب اس کو بھی اس کی کنیت ہی سے پکارتا ہوں. جب اس کو بھی اس کی کنیت سے پکارا تو مولا نے برجستہ فرمایا کہ کوئی ایسا بھی تو ڈھونڈ کے لاؤ جو مدعا علیہ ہو کہ مدعی کے حق میں بولے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج تو ہمارا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، جب تجھ میں اتنا انصاف نہیں ہے کہ دو فریقوں کے ساتھ بظاہر انصاف کر سکے، تو اس نے تجھے اس مسلک پہ بٹھایا ہوگا وہ کس انصاف پر فائز ہوگا. کہ یا علی تمہارا کلام حق ہے، تم بالکل حق ہو. بس عزیزان گرامی 1400 برس سے یہی جھگڑا چلا رہا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہم اپنے حق پر قائم ہیں، باطل اپنے کو سمجھانے کے لیے کتنی تعویلیں کر رہا ہے، کتنی دلیلیں دے رہا ہے، اور آج تک دلیل کا بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل ہے، اور حق والوں کا نہ بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی راہ حق ہے، یہی جادہ حق ہے، اور یہی منزل حق ہے. بس ہم کو قرآن مجید نے بتایا کہ حق کی پہچان یہ نمازیں نہیں ہیں، حق کی پہچان یہ آنسو ہے. جب آنسو چھلک جائے تو سمجھ لینا یقیناً دل میں معرفت کا سمندر موجیں مار رہا ہے. یہ آنسو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو بڑی سی بھی طاقت نہیں بجھا سکتی سوائے 2 قطرے اشک کے. ایک وہ قطرے اشک جو خوف الہی میں آنکھوں سے بہا. ایک قطرہ آنسو کا کافی ہے جہنم کی آگ کو گلزار کرنے کے لیے جو خوف خدا میں بہا ہے آنکھ سے. ایک قطرہ وہ جو خوف الہی میں آنکھوں سے بہا، اور ایک قطرہ وہ جو فاطمہ کے لال حسین کے غم کی مظلومیت میں بہا. یہ 2 قطرے ہیں، ان کے علاوہ کوئی پانی جہنم کی آگ کو گلزار نہیں. خوف الہی میں بہنے والا آنسو کتنا قیمتی تھا، کتنا قیمتی تھا یہ بھی فاطمہ نے بتایا، اور غم حسین کے آنسو کتنے قیمتی ہیں یہ بھی فاطمہ ہی نے بتایا. خوف الہی کے آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں یہ زہرا نے بتایا. اسی لیے فرمایا تھا ابو الحسن جب مجھے دفن کیجیے گا تو دیکھیے میری قبر میں ایک شیشی رکھ دیجیے گا. یہ شیشی وہ ہے جس پہ میں نے ان آنسوؤں کو جمع کیا ہے جو خوف الہی میں میری آنکھوں سے گرتے تھے. اللہ، ان آنسوؤں کو میں نے جمع کیا. یہ آنسو قبر میں میرے سرہانے رکھ دیجیے گا. فشار قبر، عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب جہنم کی سپر ہیں یہ آنسو. مصلی پر فاطمہ بہت روتی تھی، تسبیح کے دوران بہت روتی تھی. اور جب میں نے کتابوں میں یہ روایت پڑھی کہ زہرا نے وصیت میں جملہ کہا تھا، تب علی کے اس فقرے کے معنی سمجھ میں آئے. جب رسول نے پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو برجستہ کہا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو بہترین عبادتگار پایا، بہترین مددگار پایا اپنی عبادت میں. فاطمہ کو بہترین مددگار علی کہہ رہے ہیں، عابد شب زندہ دار علی، ہزاروں تکبیر بلند کرنے والا علی، پورا علاقہ علی کی آواز بندگی کا گواہ علی کہہ رہے ہیں میں نے عبادت میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. فاطمہ سے کون سی مدد مل گئی تھی علی کو راہ بندگی میں جو علی فاطمہ کی عبادت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. یہ راز اس وقت کھلا جب فاطمہ نے کہا ابو الحسن قبر میں وہ شیشی ضرور رکھیے گا جس میں وہ آنسو جمع کیے میں نے جو خوف الہی میں میری آنکھوں سے گرتے ہیں، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں جو خوف الہی میں مومن کی آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. فاطمہ ان آنسوؤں کو جمع کر رہی ہیں اور اس کو قبر میں اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں. تو یہ زہرا نے بتایا کہ خوف الہی کے آنسو کتنے قیمتی ہیں، اور یہ بھی فاطمہ ہی نے بتایا کہ حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کتنے قیمتی ہیں. جبھی تو کہا تھا اے بابا جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ اے فاطمہ میں نہ رہوں گا. کیا ابو الحسن ہوں گے؟ ابو الحسن نہ ہوں گے. حسن ہوں گے؟ حسن نہ ہوں گے. میں رہوں گی، فاطمہ تو ہی نہ رہے گی. تو برجستہ کہا اے ابو الحسن اے بابا جب کوئی نہ ہوگا، نہ ابو الحسن ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ میں رہوں گی، نہ حسن ہوں گے، تو بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ بابا میرے لال کی صفے ماتم کون بچھائے گا؟ بابا میرے لال کے غم میں آنسو کون بہائے گا؟ ایک جملہ کیوں وزادار ہو بجا فاطمہ بتا رہی ہیں کہ رونا حسین کی صفے ماتم بچھانا بابا آپ کا کام ہے، بابا میرا کام ہے،
بابا ابوالحسن کا کام ہے، بابا حسن کا کام ہے، یہ گھر والوں کا کام تھا، کوئی نہ ہوگا تو چاہنے والے کریں گے۔ اے عزادارو اپنا مقدر پہچانو، جو کام معصوم کا تھا وہ کام ہم گنہگاروں سے لیا جا رہا ہے۔ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ ارباب عزا ایام عزا قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ چاند دیکھیں گے وہ چاند محرم ہی کا تو چاند ہوگا۔ اہل بیت نے تہذیب سکھائی ہے، جب شوال کا چاند دیکھو تو نگینہ دیکھو، جب ذیقعد کا چاند دیکھو قرآن کا فلاں سورہ دیکھو، جب رمضان کا چاند دیکھو تو عقیق دیکھو، مگر معصوم نے کہا ہے جب محرم کا چاند دیکھو تو یا بہتا ہوا دریا دیکھو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکلیں دیکھو۔ جب دریا دیکھو گے تو فرات یاد آئے گا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو گے تو وہ بچے یاد آئیں گے جو خالی کوزہ لے کے آواز دیتے تھے، اللہ تش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ارباب عزا اس چاند کو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ زینب نے محرم کا چاند سفر میں دیکھا تھا، اور محرم کا چاند سفر میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اس چاند کو بیویوں نے کبھی گھور کے نہیں دیکھا۔ ہاں شام غریبہ کے سناٹے میں بیویوں کی نظر اس چاند پہ ضرور پڑی ہوگی، تو بیویوں نے کہا ہوگا اے فلک کے چاند تو پلٹ کے واپس آ گیا، مگر لیلا کا چاند علی اکبر واپس نہیں آیا، ام فروا کا چاند قاسم واپس نہیں آیا، رباب کا چاند علی اصغر واپس نہیں آیا، میری ماں کا چاند حسین واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ ہر باب روئیے روئیے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اپنا شرف پہچانیے۔ یہ کام انبیاء کا تھا، یہ کام معصومین کا تھا، جو کام ہمارا ہے۔ جب فاطمہ سب سے پوچھ چکی کہ کوئی نہ ہوگا تو ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، بابا نانا اگر کوئی نہ ہوگا نانا، اور بقول آپ کے خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قوم ہمارے غم میں روئے گی، تو نانا یہ بھی بتا دیجئے کہ اس قوم کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوگا۔ سنتے رہتے ہیں آپ، مگر یہ ذکر اہل بیت کی حقانیت ہے کہ جہاں تذکرہ ہو جائے آنکھوں سے آنسو ابل ہی پڑتے ہیں۔ تو پتہ فرمایا حسین میں شافع محشر ہوں بیٹا، تمہارے چاہنے والوں کی شفاعت میں سفارش کروں گا۔ پھر موڑے علی کی طرف، بابا آپ کا برتاؤ کیا ہوگا؟ بیٹا ساقی کوثر ہوں، تمہارے چاہنے والوں کو جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر موڑے حسن کی طرف، بھیا حسن آپ کا سلوک ہمارے عزاداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اے بھیا حسین جوان جنت کا سردار ہوں، بازو پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ جب سب سے پوچھ چکے تو کہا اماں اچھا آپ کا برتاؤ کیا ہوگا؟ کہا بیٹا میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، میں سر کے بال بکھرا کے میدان محشر میں کھڑی ہو جاؤں اور آواز دوں گی کریم میں اپنے حسین کے ماتمداروں کی شفاعت کے لیے سفارش کے لیے آئی ہوں۔ آواز آئے گی فاطمہ آئی تو ہو، کچھ سامان شفاعت بھی لائی ہو۔ فاطمہ دامن پھیلا دے گی، عباس کے کٹے ہوئے شانے، علی اصغر کے گلے کا رومال، حسین کا خونی پیرہن۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ سنیے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کرسی انصاف رکھی جائے گی تو سب سے پہلے کرسی عدل پر مسلمانوں کا آخری رسول آ کے بیٹھے گا، پیغمبر بیٹھیں گے تو سب سے پہلے پیغمبر کی خدمت میں ایک خاتون جائے گی، رسول آنکھ اٹھا کے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں آپ کی زوجہ خدیجہ ہوں۔ خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہو اے خدا کے رسول؟ خالی یہ بتا دیجئے میری بیٹی زہرا کا قصور کیا تھا، میری بیٹی فاطمہ کی خطا کیا تھی جس پر دروازہ گرا دیا گیا، جس کے پہلو شکستہ کر دیے گئے۔ اے خدا کے رسول خالی فاطمہ کی ستم کی کہانی سنانے آئی ہوں، فاطمہ کے دشمنوں سے انتقام چاہتی ہوں۔ سنیے سنیے بہت روئیں گے آپ، بس آخری فقرہ رسول پوچھیں گے، چھٹے امام فرماتے ہیں اے خدیجہ تم گود میں کیا لیے ہو؟ آواز دے گی اے خدا کے رسول اسی فاطمہ کا لال محسن ہے جس کا لاشا لے کے آئی ہوں۔
کہ خدیجہ خدا عادل ہے، انصاف کرے گا۔ جیسے ہی خدیجہ ہٹیں گی ایک دوسری بیوی آگے بڑھے گی۔ وہ مجلس تمام کر دی، امام فرماتے ہیں ایک دوسری بیوی آگے بڑھے گی، رسول سر اٹھائیں گے، تم کون ہو؟ کہ نہیں پہچانا، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اے فاطمہ، تمہاری ماں تمہارے غم کی کہانی سنا گئی ہے، تمہاری داستان مصیبت بیان کر گئی۔ تو فاطمہ کہیں گی اے خدا کے رسول اور اے میرے بابا، میں اپنے غم، میں اپنے ستم کا بدلہ نہیں چاہتی، میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے بچے حسین کا کیا قصور تھا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا؟ کہ فاطمہ سارا انتقام منتقم حقیقی لے گا، لیکن فاطمہ سے رسول ایک سوال کریں گے، اے فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ بچے ہمیشہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں، مگر محسن کا لاشا تم نے خدیجہ کی گود میں کیوں دے دیا؟ تو فاطمہ آواز دیں گی، اے بابا میری گود خالی تھوڑی ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا لاشا لے کے آئی ہوں۔ کہ کس کا لاشا؟ کہ حسین کا شیرخوار 6 مہینے کا بچہ۔ کیا دشمنوں میں کوئی صاحب اولا؟ میں اپنا غم بھول گئی، میں حسین کا انتقام چاہتی ہوں، میں علی اصغر کا انتقام چاہتی ہوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے محمد وآل محمد کی مظلمت کا واسطہ اس مجلس کا ثواب سرکار آقا شریعت کی روح طیبہ کو عطا فرما۔ رب العالمین ذکر اہل بیت کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، زمانے کے حادثات سے محفوظ فرما، دین اور قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا۔ پروردگار ہم سب کا شمار امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ حضرات سرکار آقا شہید مولانا کلب عابد صاحب قبلہ تابہ صلاح اور غفرہ معاب مرحوم و تمام علماء اعلام کے ارواح کو حساب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. پروفیسر ابوالقاسم صاحب پورا تشریف فرما ہے، مجالس سے خطاب فرمائیں گے، اب تشریف